اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم اذا قیل لکم، کیا ہے تمہیں جب کہا جاتا ہے تمہیں، انفروا، نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اثاقلتم، بوجھل ہو جاتے ہو، الی الارض، زمین کی طرف، ارضیتم، کیا تم نے پسند کیا بالحیات دنیا، دنیا کی زندگی کو، من الآخرہ، آخرت سے، فما، پس نہیں ہے، متاع الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کا فائدہ، یعنی نہیں ہے دنیاوی زندگی کا فائدہ، فی الآخرتی، آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل، مگر تھوڑا، یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے ہو، یعنی زمین کے ساتھ چمٹ جاتے ہو، مطلب اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے ہو، تمہیں نکلنا دشوار، مشکل اور بوجھل بن جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں ہم جنگ کریں۔ آگے فرمایا کہ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ ایسا ہے تو یاد رکھو کہ دنیاوی زندگی کا فائدہ تو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، کم ہے۔ الا الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير۔ الا، اگر نہ، تنفروا، تم نکلو گے، یعذبکم، وہ عذاب دے گا تم کو، عذابا علیما، دردناک عذاب، ویستبدل، اور وہ بدل کر لے آئے گا، قوما، ایسی قوم کو، غیرکم، جو تمہارے بغیر، تمہارے علاوہ ہو، ولا تضروہ، اور نہ تم بگاڑ سکو گے اس کا، شیئا، کچھ بھی، واللہ، اور اللہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قادر، قدرت رکھتا ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی فرمایا اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور بدل کر تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو لے کر آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پہلے تو ہم ان دو آیتوں کی تفسیر کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آج پہلی آیت جو ہے آیت نمبر 38 پڑھی سورۃ توبہ سے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اے مسلمان، اے مومنو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو زمین کی طرف نہایت بوجھل ہو جاتے ہو، چمٹ جاتے ہو اور جنگ کے لیے نہیں نکلتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہو؟ تو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے مگر بہت تھوڑا، کم۔ اصل میں نا یہ آیت ان تین صحابہ کے بارے میں، یعنی اس میں ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اگرچہ واضح طور سے کھل کر اس میں ان کی بات نہیں کہی گئی ہے، وہ شاید اگلی یا کچھ آیتوں کے بعد وہ ان کا ذکر آئے گا۔ وہ جو تین صحابہ تھے نا جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان کروایا تھا کہ غزوہ تبوک کے لیے نکلنا ہے، تو تمام صحابہ، تمام لوگ نکلو، مدینہ میں جو بھی موجود ہیں۔ تو وہ تین صحابہ تھے جن میں ایک کو کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دو ساتھی، وہ پیچھے رہ گئے تھے، وہ نہیں نکلے، تو اللہ ان پر کچھ دیر کے لیے ناراض ہو گیا تھا اور ان کے لیے کچھ احکام نازل ہو گئے تھے، ان کے ساتھ مکمل طور سے سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا، 40 دن تک ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ تو پہلے تو انشاءاللہ اس کی تفسیر کرتے ہیں آیت میں۔ اللہ، اب دیکھیں نا، توجہ دیں آیت کی طرف کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ اے مومنو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو۔ دراصل یہ غزوہ تبوک کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اس آیت میں کہ اللہ، انفرو فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین کے ساتھ چمٹ جاتے ہو، بوجھل ہو جاتے ہو۔ مطلب اللہ کے راستے میں نکلو سے مراد غزوہ تبوک کے لیے نکلو۔
توجہ غور کریں، اس صورت کے شروع سے لے کر آیت نمبر 37 تک جو ہم نے پچھلے اس ہفتے مکمل کی ہیں، آیت نمبر 37 تک، آج 38ویں آیت پڑھی نا، صورت سے لے کر پچھلی آیت تک عرب کے مشرکین سے اعلانی برات اور اہل کتاب سے مسلمانوں کے تعلقات اور اسلامی جنگ کے بنیادی احکام، غزوہ بدر، غزوہ حنین کے واقعات، غزوہ حنین کا ذکر بھی اس میں آیا نا، جو میں نے آپ لوگوں پر واجب المنزلی بھی دی تھی کہ اس کو آپ نے پڑھ کے آنا ہے، وہ اس کا بھی ذکر اسی صورت میں ہوا ہے۔ تو غزوہ بدر، غزوہ حنین کے واقعات اور ان میں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور غیبی مدد کا تفصیلی ذکر کرنے کے بعد اب غزوہ تبوک، جنگ تبوک کا تفصیلی ذکر اور اس میں منافقین کے کردار کو کھول کر بیان کیا گیا ہے، اور اس جنگ سے پیچھے رہنے والے پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے، یعنی ان 3 صحابہ پر، اس لیے کہ اس صورت کو فاضحہ، جو میں نے پہلے دن بھی کہا تھا کہ اس صورت کا نام سورۃ الفاضحہ بھی ہے۔ سورۃ الفاضحہ کا مطلب رسوا کرنے والا، مطلب یہ منافقین کو رسوا کرنے والی صورت ہے۔ اس نے منافقین کو جو ہے تشت بام کر دیا ہے، ایکسپوز کیا ہے کہ منافقین کی کتنی غلیظ حرکتیں تھیں، تو وہ بھی انشاءاللہ آئیں گی اسی صورت میں۔ تو سورۃ الفاضحہ اس کو اس لیے کہتے ہیں۔ اللہ جنگ پر ابھارنے والے وعدہ، وعید اور بشارت یا ڈرانے والے مسائل اور ثواب عذاب وغیرہ کے بیان کے کئی طریقے اختیار کیے گئے ہیں، اس لیے اس کا نام بہوس یعنی نہایت ابھارنے والی صورت بھی ہے، یہ ابھارتی ہے۔ واضح رہیں کہ مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں سے ان لوگوں پر عذاب کا آغاز ہوتا ہے جو غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہے تھے۔ منافقین تو سب پیچھے ہی رہ گئے تھے، بس وہ صحابہ میں سے 3 لوگ پیچھے رہ گئے تھے، منافقین میں سے تو کوئی نہیں آیا، اللہ تو ان پر اصل میں ناراض ہوا، لیکن جب ان کی موافقت ان 3 صحابہ نے بھی کی تو اللہ نے ان پر بھی شدید ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ اصل میں کیا ہوا تھا، غزوہ تبوک میں جو منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے، اس وقت پھل تیار ہوئے تھے باغات میں، کھجور کے باغات میں، گرمی شدید تھی اور سائے نہایت خوشگوار محسوس ہو رہے تھے، اس لیے بعض نام نہاد مسلمان، مطلب وہی منافقین، جہاد پر روانہ ہونے سے جی چرانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے بات شروع ہی میں ایمان کو حرکت دینے والے سے کی کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، مطلب ڈانٹ، جب کوئی غصہ میں کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم یہ کام نہیں کرتے ہو، اپنے ایمان کے تقاضے ہی پر غور کرو، اگر تم سچے مومن ہو تم ایسا کیوں کرتے ہو، مطلب یہ ہو کہ تم حقیقی مومن نہیں ہو۔ تو جب حقیقی مومنین میں سے 3 لوگوں نے ایسا کام کیا تو اللہ نے ان پر بھی شدید ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم تو اہل ایمان تھے، یہ تو منافقین تھے، ان کا کوئی گلہ نہیں، لیکن تم نے تو ایمان لایا تھا، دل سے ایمان لایا تھا، یہ لوگ تو زبان سے ایمان لائے ہیں، ان کا دل تو کافر ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اپنے ایمان کے تقاضے پر ہی ان کو ڈانٹا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر۔ اس کا تقاضا یہ کہ جو جہاد کے لیے نکلنے کے حکم پر تم اختیار کر رہے ہو، اس ثقل سے یہ باب تفاعل سے تفاعل کا صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ باری ہونا یعنی بوجھل ہونے کا مفہوم اس میں موجود ہے۔ جب کوئی کام دشوار ہوتا ہے اور دل نہیں چاہتا ہے کہ میں اس کام کو کروں، اور جو ہے نا اس کام کے کرنے سے دل جی چرایا جاتا ہے، تو اسی کو کہتے ہیں ثقل یثقل، باری ہونا، بوجھل بن جانا، نہایت باری اور بوجھل ہو جاتے ہو کہ اٹھانے سے نہیں اٹھتے۔ اس کا باعث اس کے سوا کیا ہے کہ تم آخرت کے مقابلے میں، یعنی اگر تم جہاد کرنے سے جی چراتے ہو تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کے معمولی، حقیر اور ناپائیدار ساز و سامان پر جو کسی وقت بھی چھن جائے گا، اس آخرت کے مقابلے میں راضی ہو گئے ہو جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور جس میں وہ نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ان کا خیال ہی کسی انسان کے دل میں آیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو دنیا کی زندگی کا یہ ساز و سامان تو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ اس کی مثال تو سمندر کے مقابلے میں انگلی ڈبونے سے اس پر لگنے والے پانی کی سی ہیں، جیسا کہ اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے سامنے بھی پیش کیا کرتے تھے۔ بہرحال
غزوہ تبوک ایک مشہور مقام کا نام ہے، دراصل آج بھی وہاں پر موجود ہیں، تقریباً یہ نا مکہ سے کتنی کتنے کلومیٹر دور ہوگا، میں نے وہاں پر معلوم کروایا تھا، 1200 کلومیٹر دور ہے تقریباً مکہ مکرمہ سے۔ تو تبوک ایک مشہور مقام کا نام ہے، تب بھی تبوک نام تھا، آج بھی تبوک کا ہی نام ہے وہاں پہ، جو مدینہ سے شمال کی طرف تقریباً 600 کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے، مدینہ سے، ہاں جی، مدینہ سے 600 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ واقعہ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں پیش آیا، یعنی غزوہ تبوک فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ رمضان 8 ہجری میں پیش آیا تھا، اس کے اگلے سال جو ہے 9 ہجری میں غزوہ تبوک پیش آیا تھا۔ اس غزوے کا پس منظر یہ تھا کہ ملک شام پر قبیلہ غسان حکمران تھا، جو شاہ روم کے تابع تھے۔ اسے یہ فکر لاحق ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرے عرب سے فارغ ہو چکے ہیں، اب ہماری باری ہے، مطلب انہوں نے تو مکہ کو بھی اب فتح کر لیا، مدینہ تو پہلے سے تھا ہی اسلامی سلطنت کے اندر، اب مکہ کو بھی فتح کیا ہے، تو جو ہے شام کے قبیلہ غسان کے حکمران نے یہ سمجھا کہ اب ہماری باری ہوگی، اب ہم پر حملہ ہوگا۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی کسی قوم پر خود سے حملہ نہیں کیا، جب تک آگے سے اس قوم نے حملہ یا کوئی سازش نہ کی ہو۔ لیکن بہرحال شام کے اس حکمران نے سمجھا کہ اب ہماری باری ہے، اب ہم پر شاید حملہ ہوگا، تو کیوں نہ ہم شاہ روم کو بلا کر عرب پر پہلے ہی چڑھائی کر دیں گے، تاکہ اللہ کے رسول، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر جائیں، وہ بھاگ جائیں، اور وہ ہم پر کبھی بھی چڑھائی نہ کریں، ہم پر کبھی بھی حملہ آور نہ ہو جائے۔ یہ دراصل اس بادشاہ پر شیطان کے وسوسے تھے کہ خود ہی ڈر گیا، خود ہی سہم کر رہ گیا کہ یہ مسلمانوں کے پیغمبر مجھ پر اور مسلمان مل کر ہم پر دعویٰ بول دیں گے، تو اس نے کیا کیا؟ شاہ روم کے بادشاہ کو بلا کر عرب پر پہلے ہی چڑھائی کرنے کا ارادہ بنا لیا۔ جب ارادہ بنا لیا، میں نے پہلے ہی کہا نا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملتی تھی کہ فلاں قوم یا فلاں ملک کا حکمران ہم پر حملہ آور ہونا چاہتے، تو اس پر اللہ کے حکم کے مطابق پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دفاع کے لیے، جنگ کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، اس وقت تو دفاع کرنا ہی کرنا ہے۔ تو جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ملی کہ قبیلے شاہ ملک شام کے بادشاہ نے یہ ارادہ کیا اور روم کے بادشاہ کو ملا کر ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو جب آپ صلی اللہ کی پر حملے سے روکا جائے۔ اب دیکھیے، یہ دیکھیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کتنے زیادہ بہادر تھے، کتنے زیادہ جری تھے۔ جب یہ خبر ہی سنی کہ شام کا بادشاہ روم کے بادشاہ کے ساتھ مل کر ہم پر دعویٰ بولنا چاہتے ہیں، جب یہ خبر ہی ملی، تو اسی وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے ساتھ مل کر یہ مشورہ کر لیا کہ ہم وہیں جا کر ان کو نا صرف روکیں گے، یہ نہیں کہ ان کو قتل کریں گے، نہیں، ان کو یہاں آنے سے روکیں گے، شام جا کر شام کی طرف جانا ہے، چونکہ سفر بہت مشکل اور اصل جگہ کی نشاندہی کے بعد آپ نے لوگوں کو، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صاف الفاظ میں اپنا ہدف واضح کر دیا اور سب کو نکلنے کا حکم دیا مدینہ میں۔ تقریباً مدینہ میں 30,000 صحابہ، جن کو ہم اس وقت مجاہدین کہہ سکتے ہیں، 30,000 مجاہدین تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے شاہ روم کو خط بھی لکھا تھا، جس میں اسے دین اسلام کی دعوت دی۔ وہ اسلام لانے پر آمادہ بھی ہو گیا، لیکن قوم نے اس کا ساتھ نہ دیا، اس لیے وہ اسلام سے محروم رہا، یعنی اسی شاہ روم کو جو اب جنگ کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر تبوک پہنچ گئے، 30,000 صحابہ ساتھ تھے، اور دشمن کا 20 دن تک انتظار کرتے رہے کہ وہ یہاں آئیں تو ہم ان کو روکیں گے، یہاں سے آگے ان کو بڑھنے نہیں دیں گے۔ تو گویا کہ جو شامی فوج اور رومی فوج
مدینہ پر چڑھاوا، مدینہ پر دھاوا بولنا چاہتے تھے، تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے تقریباً 600 کلومیٹر دور تبوک کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 30,000 صحابہ کے ساتھ وہاں جمع ان کا انتظار کرتے رہے، اور 20 دن تک ان کا انتظار کرتے رہے کہ وہ یہاں پر آئیں گے تو ہم ان کو یہیں پر روکیں گے، تبوک کے مقام پر، ٹھیک ہے۔ مگر کسی میں مقابلے پر آنے کی جرت ہی نہ ہوئی، نہ ہی کوئی جنگ ہوئی۔ ہاں جی، یہی ہوا کہ ان لوگوں نے مل کر یہ سوچا کہ ہم مدینہ پر دعویٰ بولیں گے، لیکن وہ سوچ سمجھ کر کافی زیادہ پلان بنا کر بھی اس بات کی جرت نہیں کر سکے کہ ہم مدینہ پر حملہ کریں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بدر میں کیا ہوا، انہوں نے وہ ساری باتیں سنی تھی، غزوہ احد میں کیا ہوا تھا، اور پھر ان لوگوں نے کچھ ہی لوگوں نے 10,000 لوگوں نے صرف پورے مکہ کو فتح کر لیا، تو ان کے اندر یہ ہمت، ان کی ہمت جواب دی گئی تھی کہ اس فوج کا ہم مقابلہ کبھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ جنگ نہیں ہوئی، لیکن جنگ تو ہوئی نا، جنگ اس اعتبار سے ہوئی کہ ان پر ذہنی اعتبار سے وہ مرعوب ہو گئے تھے کہ 20 دن تک میدان تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 30,000 صحابہ کے ساتھ ان کا انتظار کرتے رہے۔ انہوں نے یہ سنا بھی، یہ نہیں تھا کہ ان لوگوں نے نہیں سنا، ان لوگوں نے سنا کہ وہ تبوک پہنچ گئے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ، تو یہ سن کر وہ زیادہ ان کی ہمت نہیں ہوئی، پھر وہ اپنے گھر ہی رہے، چاہے وہ شام کے فوج تھے یا روم کے فوج تھے، وہ آگے نہیں بڑھے۔ لہذا غزوہ تبوک میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، اور نہ کیونکہ انہیں مقابلے پر آنے کی جرت ہی نہیں ہوئی۔ اب وہ جو روب داب رہا، وہ جو ایک خوف رہا ان کے دلوں میں کہ ہم مسلمانوں کے پیغمبر کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ روب، یہ دبدبا ان کو آخر دم تک رہا، زندگی کے آخری دم تک رہا، اور وہ کبھی بھی اس کے بعد اسلام اور اہل اسلام کے خلاف یہ ارادہ بھی نہیں کہ ہم ان کے خلاف کبھی حملہ کر سکیں گے۔ اتنا زیادہ ان کے دلوں میں دہشت اور خوف رہا، واللہ یہ رعب و دبدبا رہا۔ اس علاقے کے ارد گرد کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اطاعت کا عہد کیا، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہوئے، یعنی تبوک کے آس پاس کے جو قبیلے تھے نا، وہ بھی ڈر گئے تھے کہ کہیں ہم پر بھی حملہ نہ کر دیں یہ مسلمانوں کے پیغمبر یا مسلمان۔ تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بڑے ہی پیار محبت کے ساتھ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی اطاعت کریں گے، حالانکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اصل میں وہ یہی چاہتے تھے کہ کہیں ہم پر حملہ نہ کر دیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی کسی دشمن کو ایسے ہی اس پر دھاوا نہیں بولا جب تک نہ وہ خود جنگ کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے، حالانکہ وہ قبیلے مسلمان بھی نہیں ہوئے۔ آپ دشمن کو خوف زدہ کر کے اسلام کی دھاک بٹھا کر کامیاب فاتح ہو کر واپس تشریف لائے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں سارا ملک شام فتح ہو گیا، اور اسرائیل کے مقبوض حصے کے سوا اب تک اسلام کے زیر نگین ہے، سوائے اسرائیل کے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک جو ہے نا شامی فتوحات، یہ تب سے لے کر آج تک ہوئی ہیں، سوائے اسرائیل کے۔ اسرائیل کو نہیں فتح ہونا تھا اور نہیں ہوا، کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے سے پہلے بھی عرض کیا کہ یہیں سے نا وہ جنگیں ہونے والی ہیں، امام مہدی والی جنگیں علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر دجال کی جنگیں، اور وہ کب ہوں گی وہ اللہ جانتا ہے۔ اب آیت نمبر 39 بھی ہم نے پڑھی ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یعنی اللہ نے پھر فرمایا کہ اگر تم نہ نکلو گے جنگ کے لیے میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ، تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ یہ منافقین کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور بدل کر تمہارے علاوہ وہ لوگ لے آئے گا جو، اور تم سے اس کا کچھ نقصان نہ کرو گے، اور تم اس کا کچھ بھی نقصان نہیں کرو گے، یعنی اللہ کا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عذاب علیم، یہاں پر فرمایا نا کہ اللہ تمہیں، اگر تم نہیں نکلو گے جنگ کے لیے تو اللہ تمہیں عذاب علیم یعنی دردناک عذاب دے گا۔ عذاب علیم سے مراد یعنی دنیا میں ذلت و رسوائی تمہیں دے گا، محکومیت، مظلوم، غلامی تمہارے نصیب میں لکھی جائے گی، محکومیت اور غلامی، اور آخرت میں آگ کا عذاب جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ دنیا میں ذلت و رسوائی اور غلامی کی زندگی تم بسر کرو گے، اور آخرت میں جہنم کا عذاب اس جہنم کے عذاب میں تمہیں دھکیل دیا جائے گا، اور اس عذاب کی کوئی حد ہی نہیں۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اللہ دوسری قوم کو تمہارے بدلے میں لے کر آئے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکلیں گے۔ یعنی یہ نہ سمجھو کہ اگر ہم جہاد کے لیے نہ نکلیں گے
تو اللہ تعالیٰ کا کام پورا ہونے سے رہ جائے گا؟ ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اگر تم نہ نکلو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے کر آئے گا اور انہیں اسلام غالب کرنے کے لیے جنگ کی سعادت سے نوازے گا، اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، یعنی اللہ رب العالمین کا، کیونکہ وہ تمہاری یا کسی اور کی مدد کے بغیر خود اکیلا ہی ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے، جو اللہ نے آخر میں فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ اسی تناظر میں فرمایا کہ تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، نہ وہ کسی چیز کا محتاج ہیں، وہ تو ہر چیز بدلنے پر خود اکیلا واحد رب العالمین قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ لہٰذا یہ تم اپنا نقصان کر رہے ہو کہ جو تم اللہ کے احکام کی فرما برداری نہیں کر رہے ہو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی فرما برداری کر رہے ہو۔ میں نے یہاں پر غزوہ تبوک کا مختصر سا تعارف دیا۔ میں چاہوں گا کہ سیرت، چاہے وہ الرحیق المختوم یا کوئی بھی دوسری سیرت کی کتاب سے، آپ اس غزوے کا مکمل پس منظر پڑھیں اور مکمل تیاری کر کے آئیں کہ غزوہ تبوک میں کیا ہوا تھا۔ میں نے جو بیان کیا وہ کافی زیادہ مختصر تھا، کیونکہ اصل مدعا تو ہمیں نا یہاں سیرت بیان نہیں کرنی بلکہ تفسیر بیان کرنی ہے، تو لہٰذا یہاں پر آپ اس چیز کو ساتھ لے کر جائیں کہ تفسیر کو کے ساتھ ساتھ آپ سیرت کو بھی لیں۔ اور الرحیق المختوم میں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے بہت ہی جامع ترین انداز میں اس غزوے کا تذکرہ کیا ہے، تو ضرور پڑھیں۔ پہلے آپ ایک ہفتے کے اندر پڑھیے، نہیں کہ آپ کل تک پڑھ کے آئیں۔ آپ کے لیے جمعرات تک کا ٹائم ہے، یعنی جمعہ سے پہلے پہلے تک آپ اس ہفتے کو اس کو کور کریں، غزوہ تبوک کا مکمل اور تفصیلی پس منظر، اور پھر اس میں ہونے والے واقعات کیا ہوئے ہے۔ تو میں نے تو خلاصہ بیان کیا، لیکن آپ تفصیل کے ساتھ پڑھ کے آئیں۔ اگر کوئی کوشچن ہے کسی کا تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور یہ بات پہلے واضح کر دوں کہ کل سے ہماری کلاسز جو ہیں وہ انڈین ٹائم کے مطابق جو ہے ہماری کلاسز 7 بجے ہوا کرتی تھی، تو کل سے آپ 6:50 پہ جوائن کریں گے ہندوستانی ٹائم کے مطابق۔ اب دیکھیں باقی ممالک میں رہنے والے لوگ کیا ٹائم بنتا ہے آپ کا، جیسے انڈین ٹائم 6:50 تو پاکستانی ٹائم کیا ہوگا؟ 6:50 6:20 ہوگا پاکستانی ٹائم، 6:20 پاکستانی ٹائم ہوگا۔ باقی دیکھیں جو لوگ ہوں گے سعودیہ سے یا دوسرے ممالک سے، وہ ان کے پاس کیا ٹائم ہوگا۔ آج لیٹ ہوا تھا 20 منٹ زیادہ ہی، تو میں کچھ مسائل میں پھنسا تھا اچانک، حالانکہ یہ تب مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اسی ٹائم میں پھنس جاؤں گا، اس وجہ سے آج لیٹ ہوا۔ تو بہرحال اگر تو کسی کا کوشچن ہے، ہاں جی، 4:20 سعودی ٹائم ہوگا اور دبئی کا ٹائم ہوگا 4:20 پر۔ کوشچن ہے اگر کسی کا تو آپ پوچھ سکتے ہیں، مائک کھول دیا گیا ہے، اور ریکارڈنگ کو نا آپ بند کر لیں۔